بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم مائیگریشن کو ڈسکس کریں گے۔ اینیمل کا ایک بیہیویئر ہے مائیگریشن، یعنی وہ ایک ریجن کو، ایک ایریا کو چھوڑ کے دوسرے ایریا کی طرف جاتا ہے اینیمل۔ اس کی ریزنز ڈسکس کریں گے کہ کیوں اینیمل ایسا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میکنزمز ہیں جو مائیگریشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوں گی اس لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے مائیگریشن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ مائیگریشن ریفر ٹو پرسسٹنٹ اینڈ اسٹریٹ اینڈ آؤٹ موومنٹ افیکٹڈ بائی اینیمل اون لوکوموٹری ایکسرشنز۔ اینیمل کے اپنے ہی لوکوموٹری آرگن کی ایکسرشن کی وجہ سے، مطلب اینیمل خود چاہتے ہوئے ایک جگہ کو چھوڑ کر سیدھا کسی دوسری جگہ کی طرف موو کرتا ہے، اس کو ہم مائیگریشن کہتے ہیں۔ مائیگریشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت سارے میتھڈز ہیں۔ اس سے پہلے کچھ جرنل اوور ویو ریڈ کرتے ہیں۔ مائیگریشن انوالوز اسپیشل فزیولوجیکل چینجز سچ ایز فیٹ ڈیپوزیشن پریئر ٹو موو۔ مائیگریشن ہونے سے پہلے اینیملز کی باڈی میں فیٹ ڈپازٹ ہو جاتا ہے تاکہ انرجی استعمال ہو سکے مائیگریشن کے دوران۔ اس بات کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ اٹ از ٹریگرڈ بائی انوائرمنٹل سگنل سچ ایز فوٹو پیریڈ۔ تو سگنل میں سے ایک امپورٹنٹ ہے فوٹو پیریڈ ہے، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اور اگر ایک انوائرمنٹ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے، ایک انوائرمنٹ کی کنڈیشن ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہیں اینیمل کے لیے، تب اینیمل قدرتی طور پر اپنے اندر ایسا میکنزم رکھتا ہے کہ وہ ارد گرد والے ماحول کو سمجھ سکے۔ ایسا سمجھ لیں کہ اگر فرض کریں گرمیاں آ رہی ہیں زیادہ، تو اینیمل کو فوٹو پیریڈ کا پتہ ہوگا کہ اس مہینے میں گرمی آ جائے گی، تو اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ دوسری جگہ پر مائیگریٹ کر جائے یہاں پہ جو گرمیاں آنے سے پہلے۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی۔ ڈیورنگ مائیگریشن دی اینیمل ٹیپیکلی ڈز ناٹ رسپونڈ ٹو دی پریزنس اور ایبسنس آف لوکل ریسورسز انٹل دی ٹرپ از کمپلیٹڈ۔ مائیگریشن کے دوران ایک ٹرپ کمپلیٹ ہونے سے پہلے جو کوئی بھی لوکل ریسورسز کی پریزنس یا ایبسنس ہے، وہ مائیگریشن کے لیے باعث نہیں بنتی۔ مطلب خوراک کا تھوڑا بہت کم زیادہ ہو جانا، موسم کا تھوڑا بہت بدل جانا، وہ پورے ٹرپ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے مائیگریشن کو انڈیوس نہیں کر سکتی۔ Although we usually think of migration as a round-trip event, the term is also used to describe one-way movement, especially for insect and human۔ اب بات کرتے ہیں برڈز کے بارے میں، کیونکہ زیادہ جو ریسرچ ہے مائیگریشن کی وہ برڈز پہ ہو چکی ہے۔ برڈز میں کس طرح سے کون سے سگنلز ہوتے ہیں جو فزیولوجیکل چینجز کو ٹریگر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹیکنیکس دیکھتے ہیں۔ ٹیکنیکس کیا ہیں مائیگریٹری بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے؟ ایک تو یہاں پر ٹیکنیک بتائی گئی ہے جو کہ لیبلنگ ہے۔ پرندوں کو پکڑ کے ان کی لیبلنگ کی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی لیبل یا کوئی نشان لگا دیا جاتا ہے تاکہ جب بعد میں پتہ چلے، جب شاٹ کے ٹائم پر یا کسی دوسری لوکیشن میں وہ اینیمل ملے تو بینڈ یعنی اس کا جو لیبل ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو اس کے لیے اسپیشل ایک ادارہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، US فش اینڈ وائلڈ لائف سروس، جس سے یہ پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ برڈز کو بینڈنگ کی جائے، برڈز کی لیبلنگ کی جائے، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے، اگر کوئی برڈ ایسا ملتا ہے جس کی بینڈنگ ہوئی ہو تو اس کی رپورٹنگ بھی اسی ادارے کو کی جاتی ہے۔ اب کچھ ایگزامپلز ہیں کہ کتنے فاصلے تک سینڈ پیپر ہے جو کہ 3800 کلومیٹر تک کور کر لیتا ہے 19 دنوں کے اندر، اور اس دوران بہت ساری انرجی یوز ہو جاتی ہے برڈ کی۔ اس کے علاوہ دوسری ایگزامپل ہے جو کہ 10 گرام لیس ہے، ایک اور برڈ ہے یلو لیگز،
جس کو کہتے ہیں، اور یہ 3100 مائل موو کرتا ہے صرف 6 دنوں میں۔ اس حساب سے یہ روزانہ کا 500 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے۔ اب ایک اور میتھڈ ہے جس کو ریڈار میتھڈ، ریڈار سے پورا کا پورا ایک فلاک، بہت سارے اینیملز کا یا برڈز کے گروپ کو فلاک کہتے ہیں، مائیگریشن کو محسوس کرنے کے لیے ایٹماسفیئر میں ریڈار یوز کیا جاتا ہے، جس سے آلٹیٹیوڈ بھی پتہ چل جاتے ہیں اور فلائٹ کی ڈائریکشن بھی پتہ چل جاتی ہے۔ تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ اینیمل کے ساتھ ریڈیو ٹرانسمیٹر لگا دیا جائے ان کی بیک پر، تاکہ جہاں پہ بھی وہ جائیں وہ ایک سگنل ریلیز کرتے رہیں اور پتہ چلتا رہے کہ ان کی کیا سپیڈ تھی، کس ایریا میں وہ ٹھہرے ہیں۔ تو اس کے لیے ریڈیو ٹرانسمیٹر ریسیور بھی ہوتا ہے جو ریسیو کرتا ہے سگنل کو۔ اس کے علاوہ پیلیجک سپیشیز ہیں جو سمندر کے اوپر سے گزرتی ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ رکتے نہیں ہیں اور وہاں پہ کوئی سگنل ریسیو کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو وہاں پر ایسا ہے کہ سیٹلائٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے ایسی ریڈیو ٹرانسمیٹرز کا، سیٹلائٹ سے ہی پھر انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے کہ وہ برڈ کس جگہ تک مائیگریٹ کرتا ہوا گیا۔ مزید ایگزامپلز ہیں، ان کو آپ ریڈ کر لیں گے سپیڈ وغیرہ سے ریلیٹڈ، کہ اینیمل کتنے ٹائم میں، برڈ کتنے ٹائم میں کتنے کلومیٹر کور کرتا ہے، تو اس کی ریڈنگ آپ خود کریں گے، ورنہ ویڈیو کی لینگتھ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ٹریگر سے ریلیٹڈ۔ ٹریگر کون سی ایسی فیکٹرز ہیں جو کہ مائیگریشن کو ٹریگر کرتے ہیں، مائیگریشن کو انیشیٹ کروانے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو کس ٹائم پر مائیگریشن ہونی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے اینڈوجینس بائیولوجیکل کلاک سے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں بائیولوجیکل کلاک کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہے کہ انٹرنل کلاک ہوتی ہے جو کنٹرول ہوتی ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنل سٹیمولس کی وجہ سے۔ اس کی 2 سٹیپ ہیں، ایک سٹیپ ہوتا ہے پریپریشن فار مائیگریشن اینڈ سیکنڈ از ایکچوئل انیشیشن آف مائیگریشن۔ تو سٹیمولس برڈ کو ملتا ہے انوائرمنٹ سے، اس سٹیمولس کو محسوس کرتا ہے انٹرنل کلاک یعنی برین اور نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم۔ The annual cycle of increasing day length in the spring and declining day length in the fall is consistent for year to year۔ اب روزانہ دن میں جو دن کی لمبائی میں تبدیلی آتی ہے وہ پورے سال میں ایک جیسی ہوتی ہے، مطلب گرمیوں میں دن بڑھتے جا رہے ہیں، سردیوں میں دن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ اینیملز محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بیسٹ کیو ہے یہ، کیونکہ فوٹو پیریڈ ایک بہت امپورٹنٹ سگنل ہے ان کے لیے جو مائیگریشن کو انیشیٹ کرواتا ہے۔ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں جو کہ یہاں پر لکھے ہیں، آپ اس کو ریڈ کریں گے۔ ایکسپیریمنٹ میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ فیکٹر اسٹڈی کیے گئے ہیں۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ اس ٹائم پر ہارمونز کا بھی کچھ رول ہے، سیکس ہارمونز کا رول ہے، فوٹو پیریڈ کا رول ہے جو کہ انیشیشن کرواتا ہے مائیگریشن کی۔ لیکن اگر کاسٹریٹڈ میلز ہیں ان کو بھی کنٹرول گروپ میں یوز کیا جائے تو وہ بھی ڈے سے افیکٹ ہوں گے، ڈے لینگتھ سے، فوٹو پیریڈ سے۔ تو فوٹو پیریڈ اور سیکس ہارمونز ان کا بھی رول ہے مائیگریشن میں۔ اس ٹاپک کا ہم جرنل اوور ویو کر رہے ہیں، بہت ڈیپلی اس کو اسٹڈی اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ٹاپک ہمارے کورس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اگر یہ کچھ کورسز ایسے بھی ہیں جن میں یہ پورا چیپٹر کے طور پہ ہے تو یہ بک اس سے ریلیٹڈ ہے، تو زیادہ ڈیٹیل اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریپریشن فیز میں 2 باتیں ہوتی ہیں پریپریشن فیز میں، ایک تو انکریزنگ فیٹ ڈپوزیشن
اور دوسرا مائگریٹری ریسٹ لیسنس. جب کسی برڈ نے مائگریشن کرنی ہوگی تو اس کی باڈی کی فیٹ ڈپوزیشن زیادہ ہو جائے گی، فیٹ ڈپوزٹ ہوگی، اور دوسرا اس کے اندر مائگریٹری ریسٹ لیسنس ہوگی، مطلب بے چینی ہوگی. وہ موومنٹ برڈ بہت زیادہ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا. اگر اس کو ہم کیج کے اندر کسی پنجرے میں رکھ لیتے ہیں تو اس کا مائگریٹری ٹائم آتا ہے جب، تو وہ بے چین نظر آئے گا. دوسرا میٹابولک سسٹم ہے، جو میٹابولک سسٹم بھی افیکٹ ہوتا ہے سپرنگ میں اور ڈیفرنٹ سیزنز میں. یعنی جو ہارمونز ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں میٹابولزم کو، ان میں بھی چینجز آتی ہے، کم زیادہ ہوتے ہیں ہارمونز بھی. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ٹاپک کو اس کو اسکپ کر رہے ہیں، ایوولوشن آف مائگریشن کو. اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے تو اس کو ریڈ کر سکتا ہے ویڈیو کو پاز کر کے. میملز میں سے بیٹ ہیں ایسے میمل جو کہ ٹرو فلائٹ کر سکتے ہیں. تو فلائٹ بہت زیادہ دور تک نہیں کر سکتے بیٹ، چمگادڑ جو ہوتی ہیں یہ، لیکن یہ تھوڑی بہت مائگریشن ضرور کرتے ہیں جب موسم بدل رہا ہوتا ہے یا خوراک کی کمی آتی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ قریبی علاقوں میں یہ جاتے ہیں. کچھ سپیشیز بتائی گئی ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ 1500 کلومیٹر تک ہر سال مائگریشن کرتے ہیں. ویلز بھی مائگریٹ کرتی ہیں، ویل میمل ہے کیونکہ، اور اس کے اندر پورا ایک ویل ڈیولپڈ سسٹم ہے، اینڈوکرائن اور نروس سسٹم. تو یہ خوراک کے لیے اور ٹمپریچر کو باڈی کے مینٹین کرنے کے لیے انوائرمنٹ سے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں مائگریٹ کر لیتی ہیں. اسی طرح پینی پیڈز ہیں جو کہ سیل اور سی لائنز، وارلس وغیرہ، یہ بھی مائگریٹ کرتے ہیں خوراک اور ٹمپریچر سے بچنے کے لیے، یعنی شیلٹر کے لیے اور فوڈ کے لیے. انگولیٹس ہیں جو کہ کھور والے جانور ہیں، اکثر ان میں فوڈ، یہ بھی خوراک اور ٹمپریچر کے لیے مائگریشن کرتے ہیں. نیکسٹ ہیں ورٹیبریٹس. ورٹیبریٹس ہی ڈسکس کر رہے تھے یہ میملز، لیکن ورٹیبریٹس میں ایمفیبینز، فراگ وغیرہ، اور ریپٹائلز میں ٹرٹل وغیرہ، یہ بھی ایگ لے کرنے کے لیے اپنے ایریا کو چینج کرتے ہیں، سیزن ٹو سیزن مائگریٹ کرتے ہیں. بے شک وہ مائگریشن تھوڑے ڈسٹینس پر ہوتی ہے. تو ایگ لے کرنے کے لیے ٹرٹل جو ہوتے ہیں وہ بیچ کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ ساحل کی طرف آتے ہیں. اسی طرح انورٹیبریٹس میں بہت سارے مائکرو آرگنزم بھی، پروٹوزون بھی، اور لوبسٹر وغیرہ، بٹر فلائز، تھوڑی بہت ایریا تک یہ بھی مائگریشن کر سکتی ہیں ٹمپریچر سے بچنے کے لیے. تو اس ٹاپک کی آپ ریڈنگ کریں گے، ٹاپک کے جو نوٹس ہیں آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اورینٹیشن کو.